الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید مہتاب عالم۔ ہم امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے ان کاموں کا ذکر کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں امام اہل سنت نے رد شرک اور رد بدعت کیا ہے۔ ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، حالانکہ وہ سنی ہے نہیں ہے، سنیوں کا انہوں نے لبادہ اڑا ہے۔ معاذ اللہ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، معاذ اللہ ایسے کوئی بے وقوف لوگ ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے تفضیل شیخین پر کتابیں لکھی ہیں، باقاعدہ رسالے لکھے ہیں اور اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر واضح موقف اپنا بیان کیا ہے اور روزے روشن کی طرح بیان کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے رافضی، ایک ہوتا ہے شیعہ، ایک ہوتا ہے تفضیلیہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی جات کے اندر اور اپنی کتابوں کے اندر ان تینوں کا ہر لحاظ سے رد کیا ہے۔ ایسا ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت کے اندر جو شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں، وہ اہل سنت ہی ہیں۔ یعنی کہ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، مولا علی کا جو گروہ ہے وہ اہل سنت ہیں۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے اور نہ یہ کوئی گالی ہے۔ ہم کہتے ہیں رافضی، رافضی ان کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں بکتے ہیں، جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں اور وہ قابل تعزیر اور مستحق نار ہیں۔ ان کے بعد ایک گروہ آتا ہے تفضیلیہ، یہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے رافضیوں کا، جس کو علماء اسلام نے شمار کیا ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق سے افضل قرار دیتا ہے رضی اللہ عنہم۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جا بجا اس بات کا رد کیا ہے کہ افضل جو کہتے ہیں کہ مولا علی ہیں، رد کیا ہے اس بات کا اور ثابت کیا ہے کہ صدیق اکبر افضل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے الزلال العنقا، بڑی کمال کی بحث کیا اس کے اندر کہ سب سے پہلے سلام لانے والے صدیق اکبر ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں سب سے بڑے، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سب سے افضل بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور رسالہ ہے، بلکہ پوری کتاب ہے، مطلع القمرین، بڑی کمال کتاب ہے۔ ان کتابوں کو، ان رسالوں کو دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ احمد رضا خان بریلوی بھی شیعہ تھے تو وہ دل کا مریض ہے، ایمان اس کے پلے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان والا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا اولاً، اور پھر دینی معاملات میں جھوٹ بولے یہ ایمان والے سے متصور ہی نہیں ہے، پھر علماء پر جھوٹ بولے یہ اور متصور نہیں ہے، پھر ایسے بندے پر بولے کہ جس نے صراحتاً اس چیز کا جا بجا ذکر کیا ہو، پھر اس پر جھوٹ بولے تو ایمان والے سے بالکل بھی متصور نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دل کے مریض لوگ ہیں جو ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ کی جلد 6 ہے، اس کا صفحہ نمبر 622 ہے۔ اس میں ایک سوال ہوا کہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ سید صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، تو اگر کوئی مولا علی کو افضل قرار دیتا ہے تو دونوں سید ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں اور ایک کہتا ہے مولا علی افضل ہیں، تو کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے افضل ہیں۔ ائمہ دین کی تصریح ہے کہ جو مولا علی کو ان پر فضیلت دے مبتدع بد مذہب ہے، یعنی کہ بدعتی ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا رد بدعت، کہ ان کو امام اہل سنت نے بدعتیوں میں شمار کیا اور ان کا رد کیا اور پھر جگہ بجگہ فرمایا ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود امام اہل سنت کو یہ کہا جائے کہ ان کے اندر تشیع تھا یا ان کے اندر رفض تھا، یہ بڑی خرابی ہے۔ ویسے تحقیقی بات میں یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں، وگرنہ محدثین کی اصطلاح میں تشیع کچھ اور ہے اور رفض کچھ اور ہے، ایک قابل قبول ہے اور ایک بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو رفض ہے یہ کسی صورت قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہم اہل سنت ہی اصل میں شیعان علی ہیں، اور ہمارے اوپر یہ لیبل لگتا ہے تو ہمیں اس کا رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل سنت ہی مولا علی کا گروہ ہیں۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ علی تیرے اور تیرے شیعہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اہل سنت ہیں، جو گروہ علی ہیں، جنہوں نے مولا علی کا ساتھ کبھی چھوڑا نہیں ہے، وہ لوگ مراد ہیں، نہ کہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کو چھوڑا، ان کی اولاد کو چھوڑا، کربلا میں بلا کر مروا دیا، پھر رونا شروع کر دیا کہ ہم جناب والا شیعان علی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے۔ اعلیٰ حضرت نے وضاحت اس بات کی کر دی ہے کہ جو مولا علی کو صدیق اکبر اور عمر فاروق سے افضل کہے گا وہ بدعتی ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ امام اہل سنت کا ایک انداز ہے، بڑے کمال سے آپ نکھر کر باتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آتی ہیں اور آپ واضح انداز سے باتیں بیان کرتے ہیں کہ ایسی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے ہم کہتے ہیں پلپلا ہو یا صلح کلی ٹائپ ہو یا اس کے اندر کچھ چونکہ چنانچہ والی بات ہو یا اگر مگر والی بات ہو یا ٹھیک ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہو، ایسا نہیں ہے۔ عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو امام اہل سنت نے اصل میں اس گروہ کو رگڑا اچھی طرح لگا رکھا ہے اور وہ پھر تشکیک پیدا کرتے ہیں علماء اسلام کے درمیان، وہ تشکیک پیدا کرتے ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ان کی خدمات کے لیے۔ تشکیک کہتے ہیں شک پیدا کرنا، اور یہ شک پیدا کرنے کی بیماری آج کی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بیماری ہے کہ لوگ اسلام لے تو آئے تلوار کے زور پر، لوگ اسلام لے تو آئے اس لیے کہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے یا جزیہ اور ٹیکس سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسلام تو لے آئے، اس کے بعد اندر ان کا جو ہے مسلمان نہ ہوا، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ مسلمانوں کی مسلم اور مستند ہستیوں کو ٹارگٹ کیا، اس کے بارے میں شک پیدا کیا، اس کے بارے میں شک پیدا کیا۔ سب سے پہلا شک جو پیدا کیا جاتا ہے وہ علماء اسلام کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ آپ کو دین سمجھاتا کون ہے؟ مسلمان علماء۔ اگر سمجھانے والے ہی مشکوک ہو جائیں تو کس کا اعتبار رہے گا دین کے اوپر؟ تو یہ تشکیک پیدا کرنے والا گروہ ہے۔ اس کے بعد کی جو سیڑھی ہے وہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، اور وہ رافضی کرتے ہیں اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو مشکوک قرار دے دیا جائے تو دین بچے گا کہاں پر؟ تو ایک گروہ ایسا ہے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، کوئی جہلم کا بندہ ہے تو کوئی غامدی ٹائپ بندہ ہے، کوئی وہ قرآن کریم کو لکھنے میں اور قرآن کریم میں لفظی اور نحوی صرفی غلط نکالنے والا نامراد ہے۔ یہ لوگ ہیں اصل میں یہ اسلام میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی حقانیت میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے سینوں کے اندر جو چھپا ہوا بغض ہے اسلام کے لیے یہ کبھی کبھار ان کے لفظوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ لوگ مسلم علماء اور مستند فقہا اور متکلمین اور علماء اسلام کے بارے میں لوگوں کے اندر تشکیک پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان کا مرض ایسا بڑھتا ہے، پھر وہ کبھی مولا علی کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں تو کبھی سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کرتے ہیں معاذ اللہ، اور کبھی سیدنا عمر فاروق کے بارے میں تو کبھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت تو سیدہ پاک طیبہ طاہرہ عفیفہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کرتے ہیں کہ فلاں فلاں معاملات۔ تو یہ شک پیدا کرنے والے ہیں، اور ان شک پیدا کرنے والوں کو پہچانیے۔ یاد رکھیے ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جو بندہ آج کے مسلمانوں پر آئے ہوئے حالات، اس مشکل حالات کو چھوڑ کر، ان ابحاث کو چھوڑ کر 1400 سال پہلے کی یا 200-400-500 سال پہلے کے علماء کی غلطیاں نکالتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ تشکیک پیدا کرنے والا ہے، وہ مشکوک خود ہے اور اسلام کو مشکوک کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کو مشکوک کیسے کرے گا؟ اسلام کے علماء کو مشکوک بنا کر، صحابہ کرام کو مشکوک بنا کر۔ تو جو بندہ بھی ایسا ہو، کیسا ہی معروف و مشہور ہو، کیسا ہی زبان کا چرب داں ہو، چرب زبان ہوتے ہیں نا، کیسا ہی زبان کا ماہر ہو، وہ کیا ہے؟ خود اس کا اسلام مشکوک ہے، خود وہ بندہ مشکوک ہے، اس کے زبان سے کوئی بھی بات سنی ہوئی ہے اس پر آپ کان نہ دھریں۔ اگر بالفرض وہ کہتا ہے دن ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ رات ہے، کیونکہ جو بندہ اسلام کی بنیادوں کو شک زدہ قرار دے رہا ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ دعا ہے کہ ہمیں علماء اسلام کی تعظیم کرنے کی اور صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔